الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. آج علامات قیامت کی 17ویں قسط ہے اور ہم ان علامات کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے جو قیامت کے بالکل قریب جا کر ظاہر ہوں گے. بالکل قریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان علامات کے ظاہر ہونے کے 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد قیامت آ جائے گی. اس کے بعد بھی اللہ جانتا ہے کہ انسان کو کتنا عرصہ مہلت ملے گی اور ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد دنیا کتنا عرصہ باقی رہے گی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. سابقہ اقساط میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے خروج اور فتنہ یاجوج ماجوج کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. یہ علامات کبریٰ میں مشہور و معروف علامات ہیں. تو آج ہم اس حدیث کے بارے میں گفتگو کریں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 علامات کبریٰ کا ذکر فرمایا. حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں اور سنن ابی داود میں اور دیگر بہت ساری کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آیات. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں آیات نہ دیکھ لو. اور اس سے مراد آیات کبریٰ ہیں، علامات کبریٰ ہیں جو قیامت کی بڑی علامات ہیں. پھر آپ نے ان 10 کا بیان فرمایا: طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، والدخان، اور دخان کا چھا جانا، دھوئیں کا چھا جانا، والدابہ، اور ایک جانور چارپائے کا نکلنا، وخروج یأجوج و مأجوج، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، وخروج عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا، والدجال، اور دجال کے فتنے کا ظاہر ہونا، وثلاثة خسوف، اور 3 مرتبہ زمین کے اندر دھنسائے جانے کا واقعہ رونما ہونا، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزیرۃ العرب. ان میں ایک خسف مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا. ونار تخرج من قعر عدن تسوق او تحشر الناس تبیت معهم حيث باتوا وتقیل معهم حيث قالوا. اور عدن کے درمیان سے ایک ایسی آگ کا نکلنا جو لوگوں کو جمع کرے گی، اکٹھا کرے گی اور حشر کی طرف لے کر جائے گی. جہاں لوگ آرام کریں گے ان کے ساتھ وہ بھی، اگر لوگ سو رہے ہیں تو آگ ان کے پاس ہوگی، لوگ قیلولہ کر رہے ہیں تو آگ ان کے پاس ہوگی اور ان سب کو حشر کی طرف لے کر جائے گی. یہ 10 آیات کبریٰ ہیں، علامات کبریٰ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور تقریباً تمام مفسرین نے اور محدثین نے ان کا ذکر فرمایا ہے اور یہ ظاہر ہو کر رہیں گی. ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، دجال کے خروج کا اور فتنہ یاجوج ماجوج کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے. باقی جو 7 علامات ہیں، ان 7 علامات کا ہم انشاءاللہ ابھی ذکر کرنے والے ہیں. اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ علامات جس وقت، جن حالات میں اور جن اوقات میں ظاہر ہوں گی تو یہ قیامت کا بالکل قریب ہوگا. اور دوسرے نمبر پر اس وقت لوگوں کی اکثریت وہ غیر مسلموں کی یا فاسقوں اور فاجروں کی ہوگی. وہ لوگ اس وقت بہت کم ایمان والے ہوں گے، زیادہ فاسق اور فاجر ہوں گے جو ان نصیحتوں سے،
ان علامات سے کوئی بھی نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ جو آیات بینات ہوں گی یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہوں گی۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کبھی تنبیہ فرماتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں یا کوئی عذاب آتا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ نصیحت کرنے کے لیے ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب، ابتلائیں، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں اور وہ رجوع کر لیں۔ لیکن یہ جو علامات کبریٰ ہیں آخر میں جو ظاہر ہوں گی، یہ اس لیے نہیں ہوں گی کہ لوگوں کو نصیحت کی جائے اور لوگ حق کی طرف لوٹ آئیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوں گی۔ اور جس طرح کے انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ معجزات نازل فرماتے رہے، ان کو معجزات عطا فرماتے رہے تاکہ ان معجزات سے لوگ ایمان کی طرف آئے، تو یہ سمجھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر حجت قائم ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ اس سے نصیحت کم از کم اتنی نصیحت حاصل کر لیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ یعنی آج لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ امام مہدی آئیں گے تو یہ قیامت کے قریب کر کے ان کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ یعنی آج اگر لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ جس طرح کی علامات صغریٰ تقریباً ساری کی ساری ظاہر ہو چکی ہیں، اور یہ کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہیں، اور لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے بھی ہیں، اپنی اصلاح کرتے بھی ہیں، اور لوگ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ لیکن جب یہ علامات کبریٰ آخری زمانے میں یہ ساتھ ظاہر ہوں گی، اس وقت لوگ نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اس وقت علم ناپید ہو جائے گا، اور بالکل آخر میں تو علم اٹھا لیا جائے گا، اور علماء نہیں رہیں گے اس وقت۔ یعنی جب یہ علامات ظاہر ہوں گی علماء نہیں ہوں گے۔ مساجد تو بنی ہوئی ہیں، یہ تو رہیں گی، لیکن ان مساجد کو آباد کرنے والے نمازی اور ان میں یعنی واعظ و نصیحت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے علماء وہ نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جس نے اس زمین کے اوپر توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ جب تک یہ کام دنیا میں ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہلاک اور برباد نہیں کریں گے۔ لیکن اس وقت معلوم یہ ہوتا ہے کہ علماء کے اٹھ جانے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فرض ہے یہ ادا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، لہذا اس قدر توازن بگڑ چکا ہوگا کہ برائی بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اس سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ وقت ہوگا اس قیامت کے برپا ہونے کا اور رونما ہونے کا۔ اب ہم آتے ہیں ان علامات کی طرف۔ 3 علامات ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے۔ چوتھے، 5ویں اور 6 نمبر پر 3 خسف ہیں۔ خسف کا معنی زمین کے اندر کسی کو دھنسا دینا، ویسے نیست و نابود کر دینے کے بارے میں بھی اس معنی میں بھی خسف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر خسف کا ذکر فرمایا۔ سورہ الملک میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کیا تم آسمانوں والے اس رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ تم کو زمین میں دھنسا دے، اور زمین اس طرح جب زلزلہ جیسے آتا ہے اس طرح ہل رہی ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے خسف کا ذکر فرمایا اَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اللہ کے اس عذاب سے کہ جب تم سمندر سے تو صحیح سالم باہر نکل آؤ، لیکن جب خشکی میں آ کر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور تم جب شرک کرتے ہو تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ رب العزت تم کو خشکی کے کنارے پر زمین کے اندر دھنسا دے، یا آسمان سے اللہ پتھروں کی بارش برسا دے، اور پھر کوئی تم کسی کو بچانے والا چھڑانے والا اپنا کارساز نہ پا سکو۔ اور سورہ القصص میں اللہ رب العزت نے قارون کا ذکر فرمایا، جس کو اللہ نے اس کے لاؤ لشکر اور خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ
کہ جب بہت تکبر کے ساتھ، تکبر اور نام و نمود اور اظہار یعنی استکبار، اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے اور لوگوں کا دل جلانے کے لیے، لوگوں پر ٹور جمانے کے لیے جب وہ نکلا تھا، فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنی پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ، اور حشم و خدم کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ جب وہ نکلتا ہے تکبر کی پوشاک پہنتے ہوئے، اللہ کو اس قدر غصہ آیا، فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت، ساز و سامان سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور صحیح روایت میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ نے زمین کے اندر دھنسایا، وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا، اور اس سے مراد قارون ہے۔ تو دنیا میں اس کے علاوہ خسف کے، زمین کے اندر دھنسنے کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس وقت یعنی نیٹ پر دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پر، یعنی بہت سارے علاقوں میں زمین پھٹتی ہے، اس کے اندر گھر اس کے اندر دھنس جاتا ہے، لوگ دھنس جاتے ہیں، گاڑیاں اس کے اندر دھنس جاتی ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، اور وہ ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ یہ بھی خسف ہے، یعنی خسف کا زلزلے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا کہ 3 بڑے خسف ہوں گے، ویسے تو بہت سارے مقامات پر یہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں، یہ علامات صغرا ہیں، لیکن جو 3 خسف کا آپ نے ذکر فرمایا، اس سے مراد علامات کبریٰ ہیں کہ قیامت سے پہلے بہت بڑے وسیع پیمانے پر، جس طرح کہ انڈونیشیا میں سونامی آیا تو لوگوں نے دیکھا بڑی بڑی بلڈنگیں وہ نیست و نابود ہو رہی ہیں، ان کا نام و نشان تک مٹ رہا ہے۔ زمین ہلی، سمندر میں سے یعنی سیلاب آیا اور علاقوں کے علاقے نیست و نابود ہو کر رہ گئے۔ یہ بھی بہت بڑا ایک حادثہ تھا۔ فرمایا 3 حادثے، 3 خسف ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں۔ تو بعض تو کہتے ہیں کہ جو یعنی انڈونیشیا میں سونامی آیا تھا، یہ مشرق میں جو خسف جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے یہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ ہو، یعنی خسف تو ہوتے رہتے ہیں، علامات صغرا کے طور پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑا خسف ظاہر ہوگا جس میں زمین کو وسیع پیمانے پر دھنسا دیا جائے گا، اس سے کہیں بڑا ہو سکتا ہے۔ مشرق کے کسی علاقے میں، کسی ملک میں وہ رونما ہو سکتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ مغرب میں، کسی ملک میں، کسی جگہ پر رونما، کہ پوری دنیا اس کو محسوس کرے گی۔ علامات کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اس جھٹکے کو، اس علامت کو محسوس کرے، کسی ایک خاص علاقے یا خطے کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو۔ تو یہ 3 خسف یہ قیامت سے پہلے واقع ہوں گے، جس میں وسیع پیمانے پر زمین کو، اور پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کس کس چیز کو، ہو سکتا ہے ملکوں کے ملک اس کی وجہ سے دھنسا دیے جائیں، آبادی جو ہے پھر از خود ہی کم ہو جائے۔ آج دنیا یعنی منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کنٹرول فرمائیں گے، اب کورونا کے ذریعے اللہ نے دنیا کو کنٹرول کیا ہے، تو ساری دنیا کنٹرول میں ہے اس وقت۔ تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کنٹرول فرمائیں گے، اس آبادی کا اللہ تعالیٰ جب انتظام فرمائیں گے، جب لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے، پھر ملکوں کے ملک اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر دھنسا دیں گے، آبادی بھی کم ہو جائے گی، یہ جو شور و شغف ہے یہ بھی کم ہو جائے گا، اور یہ جو بے حیائی کا سیلاب ہے، ان بے حیائی کرنے والوں کو بھی نصیحت ہوگی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کی تدبیر اور تقدیر ہے، کب یہ خسف ظاہر ہوتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے یہ ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 7، نبی اکرم علیہ السلام نے ذکر فرمایا دخان کا، الدخان، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، یعنی خسف کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور دخان اس کا سورہ الدخان، یعنی اس نام سے قرآن مجید کی سورت ہے، 25ویں پارے میں سورہ الدخان، یوم تأتی السماء بدخان مبین فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ آپ انتظار کریں جس دن آسمان بہت بڑا دھواں لے کر آئے گا، یغش الناس،
اور وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم، اور یہ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا. اس دھوئیں سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کبار صحابہ میں سے ہیں، ان کا موقف تو یہ ہے کہ یہ دھواں نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ظاہر ہو چکا ہے. اس سے مراد وہ قحط سالی کے سال لیتے ہیں جب نبی اکرم علیہ السلام نے مکہ کے مشرکوں کے خلاف جب وہ ظلم و ستم کر رہے تھے، جب ان کے خلاف بد دعا کی تو اس قدر قحط سالی واقع ہوئی کہ وہ چلتے پھرتے بھوک کی وجہ سے ایسے دیکھتے تھے گویا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے دھواں ہی دھواں ہے. اور پھر انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا اور آ کر نبی اکرم علیہ السلام کی انہوں نے منت سماجت کی کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور فرما دے، آپ کی قوم ہے، آپ کے رشتہ دار اور تعلق دار ہیں. تو نبی اکرم علیہ السلام نے پھر دعا کی اور اللہ نے اس قحط کو دور کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے مراد اس دھوئیں کو لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے. لیکن تقریباً تمام مفسرین نے اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ دھواں جو ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب جا کر یہ ظاہر ہوگا اور یہ وسیع پیمانے پر ہوگا. کیونکہ وہ جو دھواں تھا وہ تو صرف قریش مکہ نے دیکھا، مدینہ منورہ کے مسلمان اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، آس پاس کے علاقے کے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. جبکہ اس دھوئیں کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں یغش الناس، وہ سارے لوگوں کو، یعنی وہ جو دھواں ہے پوری دنیا اس دھوئیں کو دیکھے گی اور اس کو محسوس کرے گی. اور نبی اکرم علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے کہ یہ جو دھواں ہوگا، بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن تک یہ دھواں رہے گا. یعنی آسمان کی جو فضائیں ہیں اس دھوئیں کے ساتھ وہ اٹ جائیں گی، پوری دنیا میں دھواں ہی دھواں ہوگا. اور اس دھوئیں سے جو کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یغش الناس ھذا عذاب علیم، لیکن اس وقت مومن بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، اگرچہ اس درجے کے جس درجے کے اہل ایمان اب ہیں اس درجے کے نہیں ہوں گے، لیکن مومن ہوں گے. اہل ایمان جو ہوں گے ان پر بھی دھواں اثر کرے گا، لیکن کیسے اثر کرے گا؟ جس طرح کسی کو زکام ہوتا ہے کا زکام کی طرح ہلکا پھلکا وہ بخار محسوس کریں گے، زکام محسوس کریں گے. لیکن جو کافر ہوں گے ان کافروں کو اس سے شدید تکلیف پہنچے گی. ان کے جسم کے ایک ایک رومے سے یہ دھواں ان کے جسم کے اندر داخل ہوگا اور پھر ایک ایک رومے سے یہ دھواں باہر نکلے گا. اس سے ان کی اموات بھی واقع ہوں گی، وہ مریں گے بھی، برباد بھی ہوں گے اور اس کی بہت زیادہ وہ تکلیف محسوس کریں گے. 40 دن تک یہ دھواں رہے گا اور یہ علامات کبریٰ میں سے ہوگا. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تاکہ لوگ رجوع کریں، رجوع کرنے والے نہیں ہوں گے، لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہوگی، ان کو کچھ سمجھانے والے لوگ نہیں ہوں گے. زیادہ اکثریت کن کی ہوگی؟ برے لوگوں کی ہوں گی. وہ یہ جس طرح کے قوم فرعون پر اللہ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. کتنی واضح نشانیاں تھیں کہ کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی مینڈک آ رہے ہیں، کبھی جومیں آ رہی ہیں اور کبھی خون ان کے کھانے پینے کی ہر چیز میں شامل ہو رہا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بیماری چلے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ اللہ تو اس کو دور کر دے تو ہم مومن ہو جائیں گے. وہ جب دور ہوتا تھا تو ایمان نہیں لاتے تھے. اسی طرح یہ جو لوگ ہوں گے یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کی طرف سے یہ ان پر عذاب ہوگا، ان کے گناہوں کا وبال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوگا. آج اگر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں وہ بھی آغوش میں دیتی ہیں. جب لوگ توبہ کرتے ہیں فوراً اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوگا، بس اللہ کا عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقمت اور اللہ کا غیظ و غضب اور ناراضگی ان پر نازل ہوگی، لیکن وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے. اور 8ویں نمبر پر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. سورج ہر روز جب اپنے مدار میں چلتا ہے تو جب مغرب میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. ہمیں سائنس سے تصدیق کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے. اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے.
لیکن قیامت سے پہلے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، جب یہ رب ذوالجلال کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا، اس وقت اللہ سے اجازت طلب کرے گا، لیکن اس کو مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہ مل سکے گی، اور پھر یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا۔ یہ جو لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے تب جب فرشتے آ جائیں، یا ایمان لائیں گے ہم تب جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یوم الفصل میں فیصلے کے لیے تشریف لے آئیں، یا اللہ تعالیٰ کی بات بڑی بڑی ایسی نشانیوں کو دیکھ لیں کہ جن نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد پھر کسی شخص کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ کسی شخص کو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگر اس سے پہلے کوئی مومن نہیں تھا اور اس نشانی کو دیکھ کر وہ ایمان لانا چاہے تو ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اگر کوئی مسلمان ہے اس نے پہلے وہ عمل نہیں کیا، مثلا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، آج کل لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اور نماز بھی نہیں پڑھتے، یا وہ کوئی خرابی کرتا ہے، وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اور مسلمان بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس کے بعد وہ کہے کہ یا اللہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد کوئی مزید وہ نیکی کرنا چاہے گا تو وہ نہیں کر، وہی نیکی جو اس سے پہلے کرتا چلا آ رہا ہے وہی نیکی اس کو فائدہ دے گی، مزید کوئی نئی نیکی اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگی۔ اور نبی اکرم علیہ السلام نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو اپنے ہاتھ کو فراخ کرتے ہیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ دن کو گناہ کرنے والے رات کو آئیں اور توبہ کر لیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں کہ رات کو جو گناہ کرنے والے ہیں وہ توبہ کر لیں، لیکن ایک وقت آئے گا حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے رہیں گے اور اپنا ہاتھ فراخ کرتے رہیں گے کہ جس نے توبہ کرنی ہے وہ کر لے اور آ جائے، وہ معافی مانگ لے۔ لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت توبہ کا جو دروازہ ہے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے بھی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد جو توبہ کرنا چاہے گا اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ جو توبہ کا دروازہ ہے یہ کتنا بڑا دروازہ ہے، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنا وسیع ہے کہ اگر کوئی شخص سواری پر بیٹھ کر 40 سال تک او 70 عاما 40 او 70 عاما، یہ راوی کا شک ہے کہ 40 سال تک وہ سواری پر بیٹھ کر چلتا رہے، دوڑتی رہے سواری، یا 70 سال تک سواری دوڑتی رہے، وہ دروازہ اتنا وسیع ہے، اس کا عرض اتنا زیادہ ہے کہ وہ ختم ہونے میں نہ آئے، اتنا بڑا دروازہ ہے، اور وہ اس وقت بند کر دیا جائے گا جب اللہ رب العزت حکم دیں گے اس سورج کو کہ وہ مشرق سے طلوع نہیں ہو سکتا، جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی توبہ کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی شخص ایمان لانا چاہے گا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مزید نیک عمل کرنا چاہے، توبہ کرنا چاہے اپنے گناہوں سے، تو اس کی توبہ بھی اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 8 علامات ہیں۔ اس کے بعد 2 مزید علامات ہیں، وہ ہے ایک ہے دابۃ الارض اور دوسرا ہے یمن سے آگ کا نکلنا۔ انشاءاللہ آنے والے قسط میں، آنے والے حلقے اور پروگرام میں ہم اس کا ذکر فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
قیامت سے پہلے آنے والے جتنے فتنے ہیں اس وقت ہم ان فتنوں سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی، امت مسلمہ کی، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ان فتنوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے، اور ایمان کی حالت میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں آپ کے پیچھے جنت میں داخل ہونے والوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔